السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیات 11-12 کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ سورہ بقرہ آیت 11-12۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہ منافقین کی پہلی جہالت ہے کہ اپنی عیب کو ہنر سمجھ رہے ہیں۔ فساد کسی چیز کے حد اعتدال سے نکل جانے کو فساد کہتے ہیں، اور یہ اصلاح کی ضد ہے، یعنی بگاڑ اور خرابی کو فساد کہا جاتا ہے۔ ہر گناہ فساد ہے۔ یہاں فساد سے مراد ان کی کفار سے جگری دوستی ہے، اور ان کی وہ خفیہ سازشیں ہیں جو اسلام کو تباہ کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے۔ فی الواقعہ وہ مفسد تھے، گناہگار تھے، لیکن اپنے آپ کو بطور مصلح ظاہر کیا کرتے تھے، اور یہی ان کی دلی اور ذہنی خرابی تھی۔ عام طور پر ہر مفسد کا یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ مصلح ہے، لیکن فی الحقیقت اس کی تمام کاروبار فساد پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ نشانیاں قوم کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں، تو پھر ان باتوں کے لحاظ سے ہر مسلمان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قولی لحاظ سے قرآن کی دعوت تو دیتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 سے 16 تک، یہاں ان کی دوسری جہالت کا بیان ہے کہ دوسروں کے ہنر کو عیب سمجھ رہے ہیں۔ سفہاء سفیہۃ کی جمع ہے، جس کے معنی ہے کم عقل، جس کو اپنے نفع و نقصان کی تمیز نہ ہو۔ منافقین کا یہ طنز اس وقت کے پکے اور سچے مسلمانوں پر تھا، یعنی اصحاب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ بات بہت سے دور حاضر کے مسلمانوں پر بھی حجت ہے کہ اپنے اسلاف کے کمال کے معتقد تو ہیں، لیکن ان کی اقتداء نہیں کرتے، صرف اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسوب کرنے سے دنیا اور آخرت کی سعادت کی طمع کرتے ہیں، اور نہیں سمجھتے کہ سعادت کا انحصار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل اتباع پر ہے۔ خلو خلوتن سے بنا ہے، بمانی تنائی۔ خلا کے فوراً بعد جب الہ آ جائے تو اس کے معنی کسی کے ساتھ تناؤ ہونے یا تنائی میں ملنے کے ہوتے ہیں۔ شیاطین یہ شیطان کی جمع ہے، اور شطن سے بنا ہے، اس کے معنی خیر و برکت سے، بہت خیر و برکت سے دوری ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اس کا اطلاق انسان پر بھی ہوتا ہے اور جنات پر بھی ہوتا ہے، دونوں پر ہوتا ہے۔ جنوں، انس اور حیوانات میں سے ہر سرکش اور باغی کو شیطان کہتے ہیں۔ اس جگہ شیاطین سے مراد شیاطین انسی ہیں، اور اس سے مراد ان کے منافق اور مشرک دوست ہیں۔ انما نحن مستہزئون، استہزاء کا اصل حزون ہے، جس کے معنی خفت کے ہیں، گویا کہ استہزاء کی اصل غرض دوسرے کی تحقیر ہے۔
استہزاء کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو جائے تو اس سے مراد استہزاء کا انتقام اور بدلہ ہوتا ہے، یعنی ان سے استہزاء کا انتقام لے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، مدن کھینچنے کو کہتے ہیں اور پھیلانے کو کہتے ہیں، کسی چیز کے زیادہ ہونے کو مد کہتے ہیں، جیسے مد البحر، سمندر کا پانی زیادہ ہوا، یہاں مراد مہلت دینا ہے۔ یا معون اماؤ کی معنی ایرانی کی حیرانی کی وجہ سے کسی امر میں متردد ہونا، اما زاری نابینائی اور رائے کی نابینائی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اماؤ صرف رائے کے اندھے پن کے لیے ہے۔ سورہ بقرہ آیت 13 سے 14، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا معتدين۔ سورہ بقرہ آیت 17 سے 20۔ اب یہاں دو تمثیلیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی تمثیل ضدی اور انادی منافقین بلکہ کفار کی ہے، اور دوسری تمثیل متردد اور مذبذب منافق کی ہے۔ دنیا میں جب بھی کسی داعی توحید نے دعوت توحید پیش کی، ہمیشہ لوگ دو جماعتوں میں بٹ گئے، ایک مومنین، دوسرے کفار۔ جن لوگوں نے دعوت توحید کو مان لیا وہ مومنین کہلائے، اور جن لوگوں نے اس دعوت کو نہ مانا وہ کفار کہلائے۔ پھر جب مومنین کو مادی اور دنیاوی اقتدار بھی حاصل ہو گیا تو کافروں میں خوشامدی لوگوں کی ایک جماعت پیدا ہو گئی، جنہوں نے مسلمانوں کے اقتدار سے مرعوب ہو کر ان کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ دوسری طرف وہ کافروں سے بھی ملتے رہے۔ یہ منافقین کی جماعت ہے۔ کافر بھی اسلام اور مسلمانوں کے لیے خطرہ ہوتے ہیں، لیکن منافقین کافروں سے بھی زیادہ مضر اور خطرناک ہوتے ہیں۔ یہاں ان تینوں جماعتوں کا حال بیان کرنے کے بعد آخر دو جماعتوں کو حال خوب واضح کرنے کے لیے دو مثالیں بیان فرمائی گئی ہیں، ایک اعلانیہ کافروں کے لیے اور دوسری منافقوں کے لیے۔ الذی استوقد نارا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے آیات بینات کے ذریعے ہدایت کی آگ جلائی، اور جب ہدایت کی آگ روشن ہوئی تو آس پاس بیٹھنے والے یعنی کفار کی نور بصیرت سلب ہو گئی، اور جب نور بصیرت سلب ہو گئی تو اس روشنی نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ یہ کفار مکہ تھے جو اپنے ضد و عناد اور بغض و حسد کی وجہ سے ہدایت کی روشنی سے محروم رہے۔ دوسری مثال منافقین کی ہے۔ اس تمثیل کی دو شکیں ہیں، ایک آیت نمبر 19 میں، دوسری شک آیت نمبر 20 میں ہے۔ سیبن سے مراد ایمان یا قرآن ہے۔ ظلمات اور رعدن، ظلمات و رعدن جو ہے، اس سے مراد وہ شدائد اور تکالیف ہیں
جو ایمان لانے والوں کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور برکن سے مراد ایمان کے دینوی فوائد ہیں، اور سوائق سے مراد شرعی تکالیف ہیں۔ اس مثال کی دوسری شکل یہ ہے کہ جب اسلام کی فتح مندی اور مسلمانوں کی کامیابی دیکھتے ہیں تو ان کے دل ایمان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لیکن جب اسلام کے راستے میں ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو ایمان کی طرف سے بد دل ہو جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ روشنی میں راستہ دیکھتے اور اندھیرے میں راستہ ٹٹول ٹٹول کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، لیکن یعنی ہر حال میں صدقے دل سے اور خلوص نیت سے اسلام ہی کی پیروی کرتے، لیکن ان کی منافقت نے انہیں کسی کام کا نہ چھوڑا۔ آیت نمبر 17-18 میں فرمایا مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ آج کے درس کا پیغام سماعت فرمائیے۔ منافقت معاشرے کے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے۔ عملی نفاق اعتقادی نفاق کے لیے پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ صحیح عقیدہ انسان کو ہر حال میں ایمان پر قائم رکھتا ہے۔ شدائد اور سختیاں اسلام کے راستے کی لازمی نشانات ہیں۔ مومن وہ ہوگا جو راحتوں اور تکلیفوں دونوں میں اسلام ہی کے ساتھ چمٹا رہے۔ اور اسی پہ آج اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔